دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اے جماعت ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تمام ایس او پیز یہ طے کیے گئے تھے. اور دیکھیے یہ کار سرکار اور جو پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کے اندر خلل ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلاک کرتا ہے اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی میل تک ہوتی ہے. راولپنڈی سے اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں, روزگار کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے جو پرمیشن ہوتی ہے, جو ایس او پیز طے ہوتے ہیں, تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی حدود تک آپ جو ہے وہ محدود رہیں گے. تو یہ لیاقت باغ والا جو معاملہ طے ہوا تھا اور ایس او پیز طے ہوئے تھے, اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اے جماعت ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں, بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, ہمیشہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے اس ملک کا, جو وزیر اعظم صاحب جس کو چلا رہے ہیں, جس میں ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہے, لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے, اربوں روپے کی لیکیج کو روکنا ہے, ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے, جو لاکھوں نان فائلرز کو فائلرز بنایا گیا ہے اسی سسٹم کے تحت بنایا گیا ہے, اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فسکل سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ابھی 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں, اور 200 یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان صارفین کو کہ جو 200 یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا ان پروٹیکٹڈ میں فال کرتے ہیں, وہ سبسڈی ان سب لوگوں کے لیے ہے اور ان کی بجلی کے بلوں میں کبھی واقع ہوگی. اور وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کا بجٹ کاٹ کے تو اس کو پورا کیا گیا ہے. اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی بنایا گیا, 200 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تاکہ اضافی ٹیکسز نہ عوام کو دینے پڑے. تو دیکھیے ہوم گرون اکنامک ایجنڈا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن ہے, آؤٹ سورسنگ ہے, جس کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہم اکنامک ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ تمام اصلاحات کیے جا رہے ہیں ایف بی آر سے لے کے تو پرائیویٹائزیشن تک. اور یہ سبسڈیز میں بھی جو اضافہ ہوا ہے بجلی کی, یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے ایک سینیٹر بھی موجود ہیں, اس پہ بات کرتے, آ کے بیٹھ جاتے. ہم تو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. تو ہم ایک مذاکراتی ٹیم اس پر تشکیل دینے کو تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے, مل جل کے بڑھنا ہے. تو ہمارا تو ایجنڈا ہے ہی اس ملک کے مسائل کو ختم کرنا. ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے, 2018 سے 22, میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں اور حقیقت میں مبنی بتا دوں. مہنگائی 4% تھی 2018 میں, بجلی 8 روپے فی یونٹ تھی, آپ کی جو شرح نمو ہے وہ 6% کے اوپر تھی. 4 سال کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی اور قرضوں کے انبار لگائے ایک ایسے شخص نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو فائدہ دے گیا, جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے اربوں روپے گھر لے گیا, جو اتنا نقصان کر گیا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ لگایا اس نے تباہی کی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ بگاڑ پیدا دوسرے کریں اور ہم آ کے ٹھیک کریں. تو اس وقت بہت سنجیدگی سے وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اکنامک ریفارم ایجنڈا, معاشی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اس کے اندر. آپ ایک مدبر شخص ہیں
آپ بیٹھیں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے.